دنیا میں بہت سارے افراد ایسے ہوتے ہیں جو کہ ستاروں اور برج کے اوپر نہ صرف اعتقاد رکھتے ہیں بلکہ اپنی زندگی کے تمام اہم فیصلے بھی انہی ستاروں کی روشنی میں کرتے ہیں۔ شادی کا فیصلہ بھی انہی اہم فیصلوں میں سے ایک فیصلہ ہے۔ اچھا جیون ساتھی اور اس کے ساتھ مزاج کی مطابقت انسانی زندگی کو اسی زمین پر جنت بنا دیتی ہے، اور اگر معاملہ اس کے الٹ ہو تو یہی زندگی جہنم میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ جیون ساتھی کے انتخاب سے پہلے اپنے مزاج کے حساب سے جیون ساتھی کا انتخاب اس کے برج اور اس کے مزاج کو دیکھتے ہوئے بخوبی کیا جا سکتا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں کہ کون سے برج کے لوگ کس برج کے تحت پیدا ہونے والے لوگوں کے لیے زیادہ موافق ہوتے ہیں۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، انفو چنکس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کر لیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں برج حمل کی۔ برج حمل کی عورت ایک نڈر اور بے باک عورت ہوتی ہے۔ یہ اپنے شوہر کے لیے بڑی سے بڑی مصیبت سے بھی ٹکرا جاتی ہے۔ یہ عورت شدید محبت اور اس کے اظہار کی قائل ہوتی ہے۔ یہ مشکلات کا سامنا ٹھنڈے ذہن سے اور بہادر سے کرتی ہے۔ اس کی خوش حلقی اور اس کے حلقہ احباب کو بہت وسیع کر دیتی ہے۔ برج حمل یعنی کہ ایریس کے جو کمپیٹیبل سائن ہیں وہ جیمنائی، لیو، سیجیٹیریس اور ایکویریس ہوتے ہیں۔ ہاں، البتہ ایریس کو کینسر اور کیپریکون سے شادی نہیں کرنی چاہیے۔ برج ثور کی عورت بہت خوبصورت اور پرکشش ہوتی ہے۔ حسن اور محبت کو اس برج سے تعلق رکھنے والے سیارے کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ برج ثور سے تعلق رکھنے والی خواتین محبت کرنے والی شریک حیات اور ایک اچھی بیوی ثابت ہوتی ہے۔ گھر سنبھالنا اور بچوں کی پرورش کرنا ایک ٹورس بیوی سلیقے سے کرتی ہے۔ کفایت شعوری اس کی بڑی خصوصیات میں سے ایک ہوتی ہے، لیکن ٹورس عورت زبردستی کی قائل نہیں ہوتی۔ اگر آپ کی بیوی کا تعلق برج ثور سے ہے تو اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے قدم بقدم اپنے ساتھ گھسیٹنے کی کوشش بالکل نہ کریں۔ ٹورس لوگوں کے لیے کینسر، ورگو، کیپریکون اور پائسس کے لوگ اچھے ساتھی ثابت ہوتے ہیں۔ ہاں، البتہ ٹورس کو لیو اور ایکویریس سے شادی نہیں کرنی چاہیے۔ اب آگے بات کرتے ہیں برج جوزا کی۔ برج جوزا کو دورے مزاج کا شخص بھی کہا جاتا ہے۔ دورے مزاج کی حامل یہ عورت بیک وقت مثبت اور منفی خصوصیات کا مجموعہ ہوتی ہے۔ یہ بڑے نازک مزاج ہوتے ہیں اور ان سے نباہ کرنا ایک مشکل امر ہوتا ہے، مگر ایک بار اگر یہ عورت کسی کے ساتھ نباہ کرنے کا فیصلہ کر لے تو اس کے لیے آخری حد تک جانے کے لیے تیار ہوتی ہے۔ محبت اور خلوص سے لبریز یہ عورت بہترین جیون ساتھی بننے کی تمام صلاحیتوں کی حامل ہوتی ہے۔ اس مختصر جائزے کے بعد ہم یہ امید رکھ سکتے ہیں کہ ستاروں سے دلچسپی رکھنے والے لوگوں کو اپنی زندگی کے فیصلے کرنے میں مدد ملے گی۔ ہاں، جیمنائی لوگوں کے لیے ایریس، لیو، لیبرا اور ایکویریس اچھے ساتھی ثابت ہوتے ہیں، جبکہ ورگو اور پائسس کے ساتھ ان کا نباہ بالکل بھی نہیں ہوتا۔ برج سرطان یعنی کہ کینسر۔ ظاہری طور پر سرد مہر نظر آنے والی یہ عورت اندر سے بہت گرم جوش ہوتی ہے۔ یہ عورت اپنی ذات پر کسی کی حاکمیت تسلیم کرنے کے لیے تیار بالکل بھی نہیں ہوتی، مگر اس کے باوجود یہ عورت ایک اچھی جیون ساتھی ثابت ہو سکتی ہے، کیونکہ اس عورت کے نزدیک خاندان کو بہت اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ اپنے گھر کو سنوارنے کے لیے ہر طرح کی قربانی دے دیتی ہے۔ کینسیرین لوگوں کے جو کمپیٹیبل سائنس ہیں وہ ہے ٹورس، ورگو، اسکارپیو اور پائسس۔ ہاں، البتہ کینسیرینز کو ایریس اور لیبرا لوگوں کے ساتھ شادی بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اب آگے بات کرتے ہیں برج اسد کی یعنی لیو کی۔ لیو عورت ایک حاکمانہ مزاج رکھنے والی عورت ہوتی ہے۔ وہ بہترین سے کم کسی مرد پر راضی نہیں ہوتی، یا پھر کم از کم اس بات کی خواہش مند ضرور ہوتی ہے کہ اس کا شوہر محنتی اور کامیاب ہو۔ اس کا حلقہ احباب بھی کافی وسیع ہوتا ہے، سیر و تفریح کی دل دادا ہوتی ہے۔ مختصراً یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ زندگی سے بھرپور عورت ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ زندگی گزارنا 24 گھنٹے کی ذمہ داری ہو سکتی ہے۔ تو لہٰذا لیو کو اپنے جیون ساتھی کے لیے ایریس، جیمنائی، لیبرا یا سیجیٹیریس میں سے ہی کسی کا انتخاب کرنا چاہیے، لیکن لیو کو ٹورس اور اسکارپیو کے ساتھ شادی بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اب آگے بات کرتے ہیں ورگو کی۔ برج سملا کے تحت پیدا ہونے والی عورت خوش لباس، انتہائی نفیس اور صفائی کی دل دادا ہوتی ہے۔ آرٹسٹک مائنڈ ہوتی ہے یہ عورت دوسروں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے گر سے آگاہ ہوتی ہے۔ اس عورت کا فطری رجحان مذہب کی جانب ہوتا ہے، جو کہ اس کے اخلاقی اقدار کو بہت بلند کر دیتے ہیں، اور اسی وجہ سے یہ عورت اپنے جیون ساتھی کے اندر بھی یہی خصوصیات دیکھنے کی خواہش مند ہوتی ہے۔
ورگو لوگوں کے لیے ٹورس، کینسر، اسکارپیو اور کیپریکارن بہترین جیون ساتھی ثابت ہوتے ہیں۔ ہاں، البتہ ورگو کو جیمنائی اور سیجیٹیریس کے ساتھ شادی نہیں کرنی چاہیے۔ برج میزان، لیبرا عورت کی فطرت میں ایثار یعنی کہ قربانی کوٹ کوٹ کر بھرا ہوتا ہے۔ یہ عورت رشتوں کو نبھانا جانتی ہے۔ اس کی حاکمانہ فطرت اس کو ایک بہترین آرگنائزر بناتی ہے۔ یہ ایک بہت اچھی ایڈمنسٹریٹر ہوتی ہے اور اپنی متوازن شخصیت کی وجہ سے اپنی محنت اور قربانی سے اپنے سے جڑے لوگوں کی کامیابی میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ہاں، لیبرا لوگوں کو جیمنائی، سیجیٹیریس، ایکویریس اور ٹورس کے ساتھ شادی کر لینی چاہیے، کیونکہ ان لوگوں کے ساتھ اس کا نباہ اچھا ہوتا ہے، جبکہ کینسر اور کیپریکارن کے ساتھ اس کا نباہ بالکل بھی اچھا نہیں ہوتا۔ اس لیے لیبرا لوگوں کو کینسر اور کیپریکارن سے شادی نہیں کرنی چاہیے۔ اب آگے بات کرتے ہیں اسکارپیو کی۔ اسکارپیو عورت کو سمجھنا اور اس سے مفاہمت کرنا مشکل ہوتا ہے۔ ایسے لوگ کم ملیں گے جو اس کی بے پناہ کشش کے سحر میں مبتلا نہ ہو۔ جب اس کو غصہ آتا ہے تو وہ آپے سے باہر ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات میں بہت سخت عورت نظر آتی ہے۔ وہ حساس طبیعت کی مالک بھی ہوتی ہے۔ اسکارپیو عورت تنہائی میں وہ شدت سے اپنی تعریف سننے کی خواہش مند ہوتی ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو وہ سرد مہری کا شکار ہو جاتی ہے۔ اسکارپیو لوگوں کے بہترین جیون ساتھی کینسیرین، ورگو، کیپریکارن، پائسس اور ٹورس ہوتے ہیں، جبکہ اسکارپیو کو لیو اور ایکویریس سے کم از کم شادی بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے۔ آگے بات کرتے ہیں سیجیٹیریس کی۔ سیجیٹیریس عورت کی زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت اس کی خواہشات اور اس کی چاہت کی ہوتی ہے، جس کے حصول کے لیے وہ کچھ بھی کر گزرتی ہے۔ اس کے نزدیک خاندان سے زیادہ اہمیت اس کے مقاصد کی ہوتی ہے۔ خوبصورتی کی دلدادہ یہ عورت سیر و تفریح کی بہت شوقین ہوتی ہے اور تنہائی کے لمحات میں یہ اس بات کی خواہش مند ہوتی ہے کہ اس کا جیون ساتھی اس کی خواہشات کا احترام بھی کرے۔ سیجیٹیریس کے لیے ایریس، لیو، لیبرا اور ایکویریس بہترین ساتھی ثابت ہوتے ہیں۔ البتہ سیجیٹیریس کو ورگو اور پائسس کے ساتھ شادی نہیں کرنی چاہیے۔ کیپریکارن عورت زندگی کے ہر معاملے میں کامیابی سے ہمکنار رہنا چاہتی ہے۔ اس میں ایک اچھی زندگی گزارنے کی خواہش شدت سے موجود رہتی ہے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے وہ ہر قسم کی مشکلات کا مقابلہ کرنے اور ان پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتی ہے۔ یہ عورت ایک بہترین جیون ساتھی ثابت ہوتی ہے۔ وفاداری اس کی فطرت میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے، مگر یہی خصلت وہ اپنے جیون ساتھی میں بھی دیکھنے کی خواہش مند ہوتی ہے۔ کیپریکارن لوگوں کے لیے ٹورس، ورگو، اسکارپیو اور پائسس بہترین جیون ساتھی ثابت ہوتے ہیں۔ البتہ کیپریکارن کو ایریس اور لیبرا لوگوں کے ساتھ شادی نہیں کرنی چاہیے۔ آگے بات کرتے ہیں ایکویریس کی۔ یہ عورت سفر کی خواہش مند اور نئے نئے تجربات کرنے کی شوقین ہوتی ہے۔ اس عورت کی یہ خاصیت ہوتی ہے کہ یہ اپنے شوہر کی برتری تسلیم کرنے میں بخل سے کام نہیں لیتی، مگر اس کی یہی کشادہ دلی اس کو معاشی معاملات میں تھوڑا کمزور کر دیتی ہے۔ اس عورت کے شوہر کو مالی معاملات ہمیشہ اپنے ہاتھ میں رکھنے چاہیے، مطلب اس کو ساری کمائی لا کر اپنی بیوی کے ہاتھ پر نہیں رکھنی چاہیے۔ یہ عورت بیک وقت بہت پرجوش مگر اس کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ حساس بھی ہوتی ہے۔ آگے بات کرتے ہیں پائسس کی۔ پائسس عورت قربانی اور ایثار کا پیکر ہوتی ہے۔ اس کی شخصیت میں مقناطیسی کشش موجود ہوتی ہے جو کہ کسی کو بھی اپنا دیوانہ بنا سکتی ہے۔ اس عورت کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ یہ سامنے والے کو بہت اچھا جانچ سکتی ہے، مگر اس کی سب سے بڑی ناکامی اس کی کاہلی ہوتی ہے۔ یہ سست ہوتی ہے اور یہ بہت موڈی ہوتی ہے۔ پائسس لوگوں میں فنکارانہ صلاحیتیں بھی بہت پائی جاتی ہیں۔ یہ تھوڑے آرٹسٹک مائنڈ ہوتے ہیں اور یہ ریئل لائف ایکٹر ہوتے ہیں۔ پائسس لوگوں کے ساتھ ٹورس، کینسر، اسکارپیو اور کیپریکارن کا بہترین ساتھ رہتا ہے۔ ہاں، البتہ پائسس کو جیمنائی اور سیجیٹیریس کے ساتھ شادی نہیں کرنی چاہیے۔